إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا، تمام کائنات کا، تمام مخلوقات کا
اکیلا ہی خالق، مالک، رازق، کارساز، مددگار، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر، گنج بخش اور غوث اعظم ہے۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی، اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو ہم سب کے، پوری امت کے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا، حکیم الامت اور امام اعظم ہیں۔ سامعین محترم، آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین عرب و عجم میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش مکہ کے ساتھ مقام حدیبیہ میں بغیر لڑائی کیے صلح ہوئی اور خیبر کے یہود کے ساتھ لڑائی کے بعد صلح ہو گئی، رکاوٹیں ختم ہو گئیں، راستہ ہموار ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب عرب کے باہر بھی قاصد بھیج کر خطوط کے ذریعے ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب والوں کے نبی ہی نہیں بلکہ عرب و عجم، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، پوری روئے زمین کے جنوں اور انسانوں کے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھنے کا ارادہ فرمایا، آپ کو بتایا گیا کہ بادشاہ امراء صرف اسی خط کو قبول کرتے ہیں کہ جس پر بھیجنے والے کی مہر لگی ہو۔ تو اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منقش کروایا، یہ لکھوایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں سے مرد کے لیے صرف چاندی کی ایک انگوٹھی پہننے کا جواز ملتا ہے جس کا وزن زیادہ سے زیادہ 4.5 ماشے تک ہو، اور اس کے علاوہ مسلمان مردوں پر سونا اور چاندی
مطلقاً حرام ہے اور عورتوں کے لیے حلال ہے اور ان کے لیے کوئی حد بھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حبشہ کی جانب ایک خط لکھا جس کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد السلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر جس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کر لیا، اس کی اتباع کر لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خط کے اندر قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی یہ آیت لکھوائی، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے اندر غیر مسلم لوگوں کو، یہود و نصارہ کو دعوت و تبلیغ کا ایک طریقہ اور سلیقہ بتایا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اپنے ہر خط میں لکھوایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ کے لوگوں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یکساں ہے۔ آؤ اس بات پہ اتفاق کر لیں، اتحاد کر لیں، صلح کر لیں، یکجا ہو جائیں، لڑائی ختم ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے، ہم اور تم سب ایک ہو جائیں ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ وہ کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اور تم سب اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اور تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم اور تم آپس میں بھی کسی کو اللہ کے ساتھ رب نہ سمجھیں، سب اللہ کو رب مانیں، اسی کی عبادت کریں، اسی سے مدد مانگیں۔ آخر میں فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کی اس بات کو مان لیں، قبول کر لیں، فَبِهَا، بہت اچھا، بہت بہتر، لیکن اگر نہ مانیں فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر انکار کر دیں، نہ مانیں،
تو تم صاف کہہ دو اگر تم نہیں مانتے نہ صحیح کوئی بات نہیں، ہم تو اس اکیلے اللہ کے لیے مسلمان ہو چکے ہیں۔ اللہ نے یہ بھی آخر میں بتا دیا کہ مسلمان وہ لوگ ہیں جو صرف اکیلے اللہ کی عبادت کریں، اسی کو رب سمجھیں، اسی سے مدد مانگیں، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، اوروں کو رب سمجھنے والے، اوروں کی عبادت کرنے والے مسلمان ہو سکتے نہیں۔ آپ نے اس آیت کے بعد حبشہ کے بادشاہ اصحمہ نجاشی کو یہ بھی لکھا کہ یہ خط ملنے کے بعد آپ میرے ان اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو میری طرف روانہ کر دیں جو آپ کے ملک میں، آپ کے علاقہ میں رہائش پذیر ہیں۔ تو یہ خط لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانثار صحابی سیدنا عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے۔ بڑا لمبا سفر طے کرنے کے بعد حبشہ میں پہنچے۔ اصحمہ نجاشی کے دربار میں داخل ہوئے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے۔ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر ہجرت مدینہ سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے ان کو یہ خط پکڑایا، اس نے کھولا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھا، من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خط ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حبشہ کے بادشاہ اصحمہ نجاشی کی جانب۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا بڑا ادب کیا، بڑا احترام کیا، حتیٰ کہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور آپ کے بھیجے ہوئے قاصد کی بڑی عزت و توقیر کی، ان کی میزبانی کی، ان کی بڑی خدمت کی، اور جواباً یہ خط لکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا قاصد میرے پاس پہنچا، آپ کا خط مجھے موصول ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حکم دیا میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ سمعنا و اطعنا، آمنا و صدقنا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اور اس نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے کشتیوں کا انتظام کیا اور ان کو مدینہ کی جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رخصت کر دیا۔ عمر ابن امیہ زمری نبی علیہ السلام کے یہ قاصد ابھی ان کے دربار میں تھے، اور یہاں ایک اور عجیب اور دلچسپ واقعہ سامنے آتا ہے۔ آپ نے پہلے سنا تھا کہ صلح حدیبیہ میں جو شرائط لکھی گئی تھیں ان میں ایک یہ شرط تھی کہ مسلمان اس سال نہیں اگلے سال آ کر مکہ میں عمرہ ادا کریں گے، اور مکہ میں رہنے والے
नौजवान किस्म के लोग जो अभी अपने आबाई दीन पर थे, ये बड़ी हैरत में और बड़ी परेशानी में एक जगह इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मालूम है अब वो वक्त करीब आ रहा है कि हस्बे मुआहदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को साथ लेकर मक्का में दाखिल होंगे, बैतुल्लाह के अंदर आएंगे, खाना काबा का तवाफ़ करेंगे और मनासिक उम्रा अदा करेंगे। हमसे ये गवारा नहीं होगा। हम किस तरह उनको बर्दाश्त कर सकते हैं? लिहाजा हमारे लिए बेहतर यही है कि हम ये इलाका छोड़कर किसी और इलाका में चले जाएं। अम्र इब्न आस जो कि एक मशहूर सहाबी हैं, बाद में मुसलमान हुए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये और इनके चंद साथियों ने ये फ़ैसला किया कि हम किसी और इलाका में जाने के बजाय हबशा में चले जाते हैं। वहाँ आज़ादी है, कोई रोक टोक नहीं, कोई पाबंदी नहीं। जो जिस दीन पे मर्ज़ी रहकर वहाँ सकूनत इख्तियार कर सकता है, तो यहाँ रहने की बजाय हमारा वहाँ चले जाना ज़्यादा बेहतर होगा। चले गए। वहाँ पे अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए कासिद अमर बिन उमैया ज़मरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हबशा के बादशाह असहमा निजाशी के दरबार से बाहर निकलते हुए देख लिया। ये निकले और अमर इब्न आस उनके दरबार में दाखिल हो गए। जाकर सलाम पेश किया, तोहफ़े तहाफ़ पेश किए और पहले से ही कुछ वाक़फ़ियत थी। तो अमर इब्न आस कहते हैं, बादशाह सलामत, मैंने आपके दरबार से एक ऐसे आदमी को निकलते हुए देखा है जो हमारे दुश्मन का कासिद है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप उसे मेरे हवाले कर दें ताकि मैं उसे कत्ल करूं, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे बहुत से सरदारों को और बड़े बड़े लोगों को बदर के मैदान में कत्ल किया था, ताकि ये ख़बर सुनकर मेरे उन साथियों को जो मक्का में हैं उनको कुछ सकून हो जाए, उनका कुछ बोझ हल्का हो जाए। तो ये सुनकर असहमा निजाशी को गुस्सा आया और गुस्से में आकर उसने अमर इब्न आस के चेहरे पे ज़ोर से थप्पड़ लगा दिया। लगने से नाक से खून बहने लगा। अमर इब्न आस कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ, परेशान हुआ। मैंने अपने दिल ही दिल में कहा, काश इससे बेहतर तो ये था कि ज़मीन फट जाती और मैं उसमें धंस जाता। मेरी क्या इज़्ज़त बाकी रही, क्या वक़ार रहा। और फिर इसी हालत में कहा, बादशाह सलामत, अगर मुझे इल्म होता कि आप इतने सख्त नाराज़ होंगे तो मैं ये बात ना करता, मुझे तो मालूम नहीं था। तो नजाशी कहने लगे, अय अमर, तुझ पे अफसोस
کہ تو بڑا سمجھدار دانشور آدمی ہے اور تو کس بات میں بھولا ہوا ہے، کدھر پھر رہا ہے؟ حالانکہ ہمیں اندازہ ہو چکا ہے، بلکہ یقین ہو چکا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان پر وہی ناموس، وہی فرشتہ آیا کرتا ہے جو ان سے پہلے سیدنا موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا۔ ان کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام ایک ہی شمع کی دو کرنیں ہیں، ایک ہی گلدستہ کے دو پھول ہیں، لہٰذا آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ جب کثیر تعداد میں لوگ ان کے دین میں داخل ہو رہے ہیں اور ان کی جماعت میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ ابھی تک ان کی مخالفت میں اور عداوت اپنے دل میں لیے ہوئے پھر رہے ہیں۔ اب عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ ان کی ان باتوں کا میرے دل پہ بڑا اثر ہوا۔ حق بات کا دل پہ اثر ہوا کرتا ہے، سچی بات دل میں اتر جاتی ہے۔ تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ کیوں نہ دین اسلام کو قبول کر لیا جائے۔ میں نے کہہ دیا، اے اصحمہ نجاشی، اب میں اسلام قبول کرتا ہوں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار کرتا ہوں۔ اور وہیں انہوں نے یہ پڑھ لیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب میں مسلمان ہوا، یہی اصحمہ نجاشی جو پہلے ناراض ہو گیا، غصے میں آ گیا، اس کو میرے مسلمان ہونے کی بڑی خوشی ہوئی اور اس نے میرے لیے نیا لباس منگوایا، مجھے پہنایا، کیونکہ پہلا جو لباس تھا وہ خون آلود ہو چکا تھا۔ مجھے صاف ستھرا نیا لباس پہنایا اور میری عزت و توقیر کی۔ آواز تھوڑی سی کھول دیں اور صاف کریں آواز۔ تو میں یہ نیا لباس پہن کر ان کے دربار سے باہر آیا اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہاں رہنے کی بجائے اور واپس مکہ میں جانے کے بجائے یہی بہتر ہے کہ میں سیدھا مدینہ المنورہ میں پہنچ کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کر لوں۔ مدینہ کے سفر کے لیے وہاں سے نکل پڑے۔ مکہ اور مدینہ یہ ایک سفر ہی مسلمان کے لیے بڑا بہترین اور خوبصورت سفر ہوتا ہے، اور ہر مسلمان کی چاہت ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات کہ اب پابندی لگ چکی ہے۔ پچھلے سال 2021 میں بھی مسلمان حج کی سعادت سے محروم رہے، اور اس سال بھی یہی فیصلہ کر دیا گیا کہ اب 2021 میں بھی بیرونی لوگ
مسلمان یہاں آ کر حج ادا نہیں کر سکے۔ ابھی یہ وبا کا خطرہ ہے، خدشہ ہے، دعا کریں یہ وبا ختم ہو جائے اور اللہ تعالی ہر مسلمان کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ بار بار دعا کیا کرو، اور مسلمانوں کا اپنا اپنا انداز دعائیں کرنے کا۔ کسی اللہ والے نے کیا خوب کہا دعا کرتے ہوئے، اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے، آمین کہہ دو۔ اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے، اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مدینے جاوے، سونا مکہ شہر نرالا جتھے جمیا کملی والا، اللہ صدقے سب نو اوتھے زم زم دے جام پلاوے، اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے، اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مدینے جاوے، سونا شہر مدینہ نیارا جتھے رہندا کملی والا، اللہ صدقے سب نو اوتھے مسجد نبوی وچ نماز پڑھاوے، اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مدینے جاوے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ سے نکلے، مدینے کی راہ پہ چلے اور بیان کرتے ہیں کہ ابھی میں مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ پہ پہنچا، مجھے دور سے دو اور آدمی نظر آئے، وہ بیٹھے ہیں، میں نے قریب ہو کر دیکھا، میں نے ان کو پہچان لیا، یہ دونوں کون ہیں؟ ایک ہیں خالد ابن ولید اور دوسرے ہیں عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما، جو اکٹھے رہنے والے بڑے گہرے دوست، تینوں ہی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے صحابہ کرام کے بڑے دشمن تھے، بے حد مخالف۔ میں نے قریب ہو کر پوچھا، اے خالد، اے عثمان، کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے مسلمان ہو کر مدینہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ آپ کس لیے آ رہے ہیں؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے اپنا پورا واقعہ بیان کر کے ان کو بتایا، اور میں نے بھی کہا کہ میں بھی اسی مقصد کے لیے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تینوں کا قافلہ عمر ابن عاص، خالد ابن ولید، عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم سفر طے کرتے ہوئے، منزل بمنزل سفر طے کرتے ہوئے مدینہ المنورہ کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں پہ ایک مسلمان نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا اور اندازہ لگا لیا کہ یہ مسلمان ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے ہیں، تو بلند آواز سے پکارتے ہوئے جانے لگے واپس، کہنے لگے یا رباح یا رباح یا رباح، اے مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، اب کتنا نفع ہوگا، کتنا فائدہ ہوگا، کتنا فائدہ ہوگا۔ اب یہ تینوں آدمی جو کہ پہلے مشرکین کے، کفار کے،
عظیم جرنیل تھے اور مسلمانوں کے خلاف تھے، اب یہ ان کو چھوڑ کر ہم مسلمانوں میں شامل ہو جائیں گے اور اسلام اور مسلمانوں کو کتنا فائدہ ہو جائے گا۔ یا رباح، کتنا نفع بخش سودا، کتنا فائدہ مند سودا، اللہ اکبر۔ تو جب یہ تینوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کے لیے قریب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھ کر ان کو پہچان لیا اور آپ نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ فرماتے ہیں ہمیں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس اس طرح چمکنے لگا جس طرح سونے کی ڈلیا چمکتی ہے، کیونکہ آپ کو اس وقت بہت زیادہ خوشی ہوتی جب کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا کہ یہ شخص کفر شرک سے تائب ہو کر جنت کی راہ پہ چلنے کے لیے آ گیا ہے۔ جا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام پیش کیا اور تینوں نے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اب اپنے ہاتھ آگے بڑھانے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ رکھ کر بیعت کرنے کے لیے، لیکن عمر ابن عاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے پہلے ہاتھ آگے کیا پھر پیچھے کر لیا۔ آپ نے فرمایا عمر یہ کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک شرط لگانا چاہتے ہیں۔ کیا شرط؟ کہا ہماری ماضی جو ہے آپ کو معلوم ہے، آپ کی مخالفت میں گزرے، آپ کی عداوت میں، آپ کے خلاف لڑائیوں میں، اب ہم چاہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کا کچھ فائدہ تو ہونا، آپ ہم سے وعدہ کریں، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے ماضی کی تمام غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پریشان ہونے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب بھی کوئی کلمہ پڑھتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، اللہ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جب کوئی ہجرت کر کے آ جاتا ہے، ہجرت کی وجہ سے بھی اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے نا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں کو میرا پیغام سنا دیں، خوشخبری سنا دیں کہ جو پہلے ظلم و زیادتی کرتے رہے، اپنے آپ پر اتنے گناہ کیے کہ وہ خود سمجھ رہے ہیں نہ جانے اب ہمیں معافی ملے یا نہ ملے، آپ میری طرف سے ان کو بتا دیں میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بشارت مل گئی، اطمینان ہو گیا، مسلمان ہو گئے۔ اب حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں سابقہ،
کہ عمرہ قضا یعنی جو اگلے سال مسلمانوں نے کرنا تھا نا، اس موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو میں مکہ سے باہر نکل گیا، غائب ہو گیا۔ میرے بھائی ولید ابن ولید جو کہ مسلمان تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے آئے تھے، انہوں نے مجھے خط لکھا۔ یہ عام مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے، جہاں تک ممکن ہو اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے دین کی دعوت دینا۔ جو بھی طریقہ میسر ہو۔ اب اس وقت یہ موبائل کے ذرائع نہیں تھے، خط و کتابت کا ہی ذریعہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی ولید ابن ولید نے مجھے بہت تلاش کیا، میں ان کو نہ مل سکا۔ بالآخر انہوں نے ایک خط لکھ کر میرے ایک دوست کے حوالے کیا کہ جب بھی میرا بھائی خالد مل جائے یہ خط اس کے حوالے کر دینا۔ وہ خط مجھے ملا، میں نے کھول کر پڑھا، میرے بھائی نے مجھے دعوت دی۔ بھائی خالد کہاں پھر رہا ہے، کہاں بھٹک رہا ہے، آ جا واپس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تیرے انتظار میں ہیں۔ اگر تو آ کر اسلام قبول کر لے گا تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا، بلکہ تیرے عزت میں، تیرے وقار میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں مجھے ایک خواب آئی، میں نے دیکھا اپنے آپ کو کہ میں بہت زیادہ تاریکی میں ہوں، اندھیرے میں ہوں اور تنگ جگہ پہ ہوں اور قحط زدہ علاقہ میں ہوں، اور اس کے بعد میں ایک وسیع جگہ جو سر سبز و شاداب ہے اور بڑی روشن جگہ ہے وہاں آ گیا ہوں۔ میں نے مسلمان ہونے کے بعد یہ خواب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی۔ انہوں نے اس کی تعبیر کی اور فرمایا اس تاریک اور تنگ جگہ سے مراد تیرے کفر والی زندگی ہے، شرک والی زندگی ہے۔ اس سے مراد کفر، شرک، نفاق، ضلالت، جہالت، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور روشن، سرسبز و شاداب اور وسیع جگہ سے مراد دین اسلام ہے، ایمان ہے، توحید ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود اس کی یہی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جو شخص جس کے بارے میں اللہ کا ارادہ ہو کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں اور اس کو تاریکیوں سے، اندھیروں سے، تنگیوں سے فراخی کی طرف، روشنی کی طرف لے آتے ہیں، اور جو گمراہ ہوتے ہیں وہ اندھیروں میں رہ جاتے ہیں، تاریکیوں میں اور تنگیوں میں ہی رہ جاتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ایمان اور توحید کی نعمت عطا فرما دے۔ اور جو غیر مسلم ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے یا جس کا ایمان صحیح نہیں ہوتا، بے شک اپنے آپ کو مسلمان کہلائے لیکن وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں، تو پھر اس کے لیے دین اسلام کے راستہ پر چلنا، نیک اعمال کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا
اور نیکیاں کرنا اس کو بڑا مشکل اور بڑا مصیبت نظر آتا ہے، یہ بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر ایمان مضبوط ہے، ایمان صحیح ہے، دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت ہے، تو بڑے سے بڑا عمل بھی اس کے لیے آسان ہوتا ہے، بلکہ یہ کرنے میں اس کو لذت اور سرور آتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، جب مسلمان با جماعت نماز ادا کرتے ہیں، حافظ قرآن قاری قرآن کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر قرآن سن رہے ہوتے ہیں، کیا منظر ہوتا ہے۔ لیکن جن کے دلوں میں یہ احساس نہیں، ان کے لیے یہ بڑی مصیبت، آنا ہی اٹھنا ہی بڑا مصیبت۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ عمرو ابن عاص، خالد بن ولید، عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم آگے آپ کی خدمت میں، یہ آپ کی دعوت و تبلیغ کا نتیجہ تھا۔ خط و کتابت کے ذریعے آپ نے ان تک پیغام بھیجا، اللہ تعالیٰ ان کو لے آیا، اور دیکھ کر آپ نے فرمایا تھا کہ مکہ کے لوگوں نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا، اب ان کے آنے کے بعد ان کی قیادت، ان کی سیادت ختم ہو گئی۔ اور واقعتاً اس کے بعد پھر ان کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی محاذ آرائی کی جرت نہ ہو سکی۔ اور پھر کچھ عرصہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی، ان کی تربیت کی۔ پھر عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی آپ نے ایک خط دے کر ملک عمان کی طرف بھیجا، غالباً اب اس کو مسقط بھی کہتے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینے کے لیے ایک خط لکھا، اور قرآن مجید کی وہی آیت سورہ آل عمران کی لکھی جو آپ نے پہلے سنے۔ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر عمان میں پہنچا۔ وہاں کے سردار عبد اور جعفر دونوں سکے بھائی ہیں۔ میں چھوٹے بھائی عبد سے ملا، اس کو بتایا میں مدینہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ رہا ہوں، آپ کا خط لے کر، آپ کا پیغام لے کر تمہیں اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے۔ ان مسلمانوں کا اتنا لمبا دور دراز کا سفر طے کر کے جانا، کبھی پیدل کبھی سواریوں پر، اور پورا زاد راہ بھی میسر نہیں ہوتا تھا۔ راستے کی تھکاوٹ، جنگل، صحرا، کٹھن مراحل۔ آگے سے پوچھنے والے پوچھتے ہیں تمہیں کیا پڑی ہے، کس لیے اتنی دور دراز سے آ رہے ہو؟ کہتے ہیں لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ۔ ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے، بندوں کی عبادت سے ہٹا کر بندوں کے رب کی عبادت کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کو جو بھولے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، جو حقیقی بندوں کا رب ہے اس کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے آ رہے ہیں۔ بتایا، عبد کہتا ہے میں چھوٹا ہوں، میرا بھائی بڑا ہے جعفر، جو وہ فیصلہ کرے گا میں اس کے پیچھے ہوں۔
میں اس کے مشورہ کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیے، حالانکہ غیر مسلم ہیں، چھوٹے بڑوں کی عزت کرتے ہیں، تمیز ہے، لیکن یہاں مسلمان ہو کر چھوٹوں کو بڑوں کا کوئی احترام نہیں، کوئی ادب نہیں، کوئی احترام نہیں۔ تو خیر، کہا مجھے اپنے بڑے بھائی تک پہنچا دو، اس تک میری رسائی کروا دو۔ کہا ٹھیک ہے، میں ان سے بات کروں گا، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ما دعوتکم، آپ لوگوں کی دعوت کیا ہے؟ کہا ہماری دعوت یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کرنا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اس بات کا بھی اقرار کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ دوسرا سوال کیا، اے عمر، آپ ایک باشعور آدمی ہیں اور آپ کا باپ عاص ابن وائل اپنی قوم کا سردار تھا، اس نے کیا کیا تھا؟ کیونکہ ان کا جو طرز عمل تھا وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم نے بڑوں کی روش پہ چلنا ہوتا ہے۔ عمر ابن عاص کہتے ہیں کہ میرا باپ حالات کفر، حالات شرک میں ہی دنیا سے چلا گیا، اس کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوئی، اور میری دلی چاہت ہے کاش وہ بھی مسلمان ہو جاتا، لیکن اس کو یہ چیز نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا فرما دی، یہ اللہ کی دین ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور یہ بھی بتایا کہ بڑوں کا طرز عمل ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں، ہمارے لیے نمونہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اسلاف ہمارے لیے وہ نمونہ نہیں، ان میں سے صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے لیے وہ نمونہ ہیں جن کو عرش والے نے نمونہ بنایا ہے۔ اچھا، پھر سوال کیا، متا اسلمتا، آپ کب مسلمان ہوئے؟ جواب دیا، ابھی تھوڑا عرصہ پہلے، ماضی قریب میں۔ کس جگہ پہ؟ بتایا حبشہ میں، اسہمہ نجاشی کے ہاتھ پہ میں نے اسلام قبول کیا۔ کہا ہے حبشہ میں، نجاشی کے دربار میں؟ پھر پورا واقعہ بیان کر کے سنایا۔ اچھا، تو اس نے پھر کیا کیا؟ بتایا کہ وہ بھی مسلمان ہو چکا ہے، حبشہ کا بادشاہ اسہمہ نجاشی، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، مطیع و فرما بردار بن چکا ہے۔ اچھا، تو جو اس کے وزراء ہیں، مشیر ہیں، اور اس کے جو راہب ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ کہا ان میں سے بھی کثیر تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اچھا، تو ان کے مسلمان ہونے کا ہرقل کو پتہ ہے، علم ہے، کیونکہ ہیڈ وہ ہے، سب کا سردار، جس طرح آج کل امریکہ کو سمجھا جاتا ہے۔ اس دور میں روم کے بادشاہ ہرقل کو سمجھا جاتا تھا۔ بتایا کہ ہاں اسے معلوم ہے۔ کیسے؟ کہا جب سے وہ مسلمان ہوئے انہوں نے ہرقل کو جزیہ دینا بند کر دیا، اور کہنے لگے اب ہم ان کے ماتحت نہیں رہیں گے، اب ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی بسر کریں گے، ان کے ماتحت رہیں گے۔ پھر پوچھا حل تکذبو،
آپ سچ کہہ رہے ہیں، جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ کہا ہاں میں بالکل سچ بول رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، اور جھوٹ مذہب اسلام میں بولنا جائز بھی نہیں۔ کیا بتایا؟ مسلمان کے لیے حالت اسلام میں کلمہ پڑھنے کے بعد بولو جھوٹ بولنا جائز، بولو جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ یا جھوٹ بولنا چھوڑ دو یا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ یہ کیا ہوا؟ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا۔ اچھا، آخری سوال، ماذا تأمرون، تم حکم کس بات کا دیتے ہو، منع کن باتوں سے کرتے ہو؟ اللہ کے قرآن کے مطابق بتایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ہمارا وہی حکم ہے جو اللہ کا حکم ہے، عدل کرو، انصاف کرو، اور دوسروں کے حق ادا کیا کرو۔ اور تمہیں اس بات سے اللہ منع کرتے ہیں کہ ہر قسم کی برائی سے، بے حیائی سے، فحاشی اور عریانی سے بچ جاؤ، کسی پہ ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ عبد کہتے ہیں کتنا خوبصورت یہ دین ہے، اور کتنی اچھی دعوت، کتنے اچھے احکام۔ اگر میرے بھائی کو بادشاہت کے حرص، طمع، لالچ نہ ہوئی تو مجھے امید ہے وہ قبول کر لے گا، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ وہ بادشاہت کو، اقتدار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ بتایا اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اس کا جو منصب ہے اس سے چھینا نہیں جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس پہ برقرار رکھیں گے۔ کہا ہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو خیر، وہ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اپنے بھائی کے پاس پہنچے، خط بتایا، پڑھ کر سنایا، اور کچھ سوال جوابات ہوتے رہے۔ بالآخر دونوں بھائیوں نے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا، پڑھ لیا دونوں نے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر انہوں نے مجھے اپنے علاقہ میں دوسرے لوگوں کو دعوت دین دینے کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ تو یہ کس بات کا نتیجہ تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خط و کتابت کے ذریعے عرب سے باہر دوسرے ممالک میں دعوت دین دینے کا۔ اگلے جمعے بھی انشاءاللہ اسی عنوان پہ مزید گفتگو ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے صحیح بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔